عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں۔ تنظیم افراد کے آپسی محبت اور آپسی تعلقات سے چلتی ہے۔ اگر فکر بہت اچھی ہو، نظریہ بہت اچھا ہو، تو لازماً وہ لوگوں کے رویوں میں بھی ریفلیکٹ کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ کرے۔ یہ مزدور کے ساتھ ساتھ منزل کا حصہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اقامت دین بھی کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی فلاح ہو، انسانوں کو خیر حاصل ہو، انسانوں کو اللہ کی رضا ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ممبرز ہمارا صرف مین نہیں ہے بلکہ وہ اینڈ بھی ہے۔ یہ سیلفش دنیا میں جہاں ہر کوئی خود غرض ہے، وہاں بے غرضی کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے؟ جہاں ہر کوئی اپنی ذات کو محور و مرکز بناتا ہے، وہاں جو خدا کو اور خدا کے بندوں کو محور و مرکز بنا کر کیسے زندہ رہا جاتا ہے؟ جہاں دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، آدمی اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے، وہاں بے لوس محبت کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو دوستوں، اس وقت SIU اینڈ می اور ریلیشن شپ ٹو اس پرسپیکٹ، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے پروگرامز کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی پروگرام میں مختلف قسم کے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں اور بیک ٹو بیک کرتے ہیں، اور ہم کو اس پر بہت ڈاؤٹ ہے کہ انسانی ذہن اس کو کیسے ریسیو کرتا ہے۔ کہ اس وقت تک آپ پالیٹکس پر بات کر رہے تھے، اب تنظیم پر بات کریں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز پر بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کیمپ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم اتنی ساری چیزوں کو سمیٹنا، اتنی ساری چیزوں کو جو سمجھنا، اس کو ریٹین کرنا اپنے آپ میں ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ موضوع تھیوریٹیکل ہونے سے زیادہ ہمارے جذبات سے اس کا تعلق ہے، ہمارے احساسات سے اس کا تعلق ہے، تو کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ دوستوں، اس وقت جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے بھیجے جانے کے مقصد کو واضح کیا، اور یہ بات کہی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اور صرف رسول کو نہیں بھیجا بلکہ کتاب اور دین حق دے کر بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ظاہر کرے اس دین کو باقی تمام ادیان پر، تاکہ غالب کرے اس دین کو باقی تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور یہ آیت قرآن مجید میں مختصر سی تبدیلی کے ساتھ 4 دفعہ آئی ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وَلَوْ کَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہیں کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ نے تو اپنے نبی کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اس دنیا پر ظاہر کرے۔ اسی تصور کو سمجھانے کے لیے کہیں اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ کہیں اس کے لیے شہداء علی الناس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا تاکہ آپ انسانوں کے سامنے حق کی شہادت کا کام کریں اور رسول آپ کے سامنے شہادت دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید انسانوں کو ان کا مقصد زندگی جب بیان کرتا ہے تو مختلف اصطلاحات کا استعمال کرتا ہے، لیکن ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ زندگی گزارنا ایسا ہو کہ ان کی زندگی کے انفرادی معاملات بھی اللہ کے دین کے مطابق ہو، ان کی زندگی کے اجتماعی معاملات بھی اللہ کے دین کے مطابق ہو، اور اسی چیز کو ہم اقامت دین کہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری اجتماعی جدوجہد کا محور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشن اور یہ محور کیوں ہے؟ یہ مشن اور محور اس لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فلاح آخرت چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ میری فلاح کا راستہ، میری رضا کا راستہ اس دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد سے جاتا ہے۔ تو بحیثیت فرد جو چیز ہمارے لیے ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کی رضا کا راستہ چونکہ اقامت دین کی جدوجہد سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے ہم اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اور اقامت دین کی جدوجہد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جدوجہد اجتماعی شکل میں کی جائے، تنظیم کی شکل میں کی جائے، کسی کلیکٹیو گروپ کی شکل میں کی جائے۔ تو اگر آپ ان 3 چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بحیثیت فرد تو مجھے جو چیز چاہیے وہ اللہ کی رضا چاہیے،
لیکن اللہ نے یہ کہا کہ اگر میری رضا چاہیے تو اقامت دین کی جدوجہد کرو، اور اقامت دین کی جدوجہد میں یہ کہا کہ اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو اجتماعی جدوجہد کرو، اور اس وجہ سے تنظیم وجود میں آتی ہے۔ تو گویا تنظیم ہمارے لیے محض ایسا نہیں ہے کہ آپ 15 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں ممبر بنے اور 30 سال میں فارغ ہو گئے تو 14 سال تک وقت گزارنے کے لیے کوئی کمپنی ہے، کوئی گروپ ہے، بلکہ اصلاً یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اقامت دین کی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے رضا الہی کی جستجو کرتے ہیں۔ تو گویا تنظیم سے ہماری وابستگی کا تعلق اللہ کی رضا کے حصول کی ہماری جو خواہش ہے اس سے ہے، اور اس حوالے سے جو تنظیم کی حیثیت ہے وہ محض ایک سماجی اور سیاسی تحریک کی نہیں رہ جاتی، بلکہ اس حیثیت سے تنظیم کی حیثیت ایک روحانی تحریک کی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ روحانی تحریک ہے جو ہم کو ہمارے خدا سے ملاتی ہے۔ اور اس سے آپ کے سینوپسس کا پہلا جواب ملتا ہے کہ عیسائیوں کی ضرورت کیوں ہے۔ عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تنظیم عیسائیوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ موجودہ دور میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جو اس کو خدا سے متعارف کرائے، ورنہ دنیا سے اور دنیا کی مادی چیزوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے تو بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن ایسے دور میں انسان کی بہت بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی شے ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو، کوئی ایسا سسٹم ایوالو ہو جس کے ذریعے سے انسان کو اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو، خود اپنے مقصد وجود کا فہم اس کو حاصل ہو، وہ اپنے مالک سے کنیکٹ ہو سکے، مالک کے جو مطالبات ہے اس کی تکمیل کر سکے، اس کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر سکے، اور اس جدوجہد میں اگر وہ کمزور پڑے تو اس کے ساتھی اس کو سہارا دے سکیں، اور اگر وہ مضبوط ہو تو اس کے ساتھی اس کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں تنظیم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عیسائی آف انڈیا کو میں اور آپ جب بھی دیکھیں تو اس کو محض باقی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرح ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی حیثیت سے نہیں دیکھیں۔ بہت بار ہمارے ساتھیوں کو یہ تنظیم کا امتیاز، تنظیم کی جو یونیکنس ہے، جب یہ ذہن سے غافل ہو جاتی ہے تو بات یہ آتی ہے کہ دیکھیے اے بی وی پی اتنے یونین لڑ رہی ہے، این ایس یو آئی یہ کر رہی ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان جوہری نوعیت کا فرق ہے۔ وہ کوئی اسپرچول موومنٹ نہیں ہے، وہ کوئی مورل موومنٹ نہیں ہے، وہ خاص پولیٹیکل مقاصد کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یقیناً ہمارا بھی اپنا ایک سیاسی ایجنڈا ہے، لیکن سیاسی ایجنڈا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مخصوص معنوں میں محض کوئی سیاسی تحریک ہے۔ ہم یقیناً ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ تنظیم کی جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک نظریہ اور فکر کی حامل نظریاتی اور فکری تحریک ہے جس کا ایک اخلاقی اور روحانی وجود ہے، اور اس اخلاقی اور روحانی وجود کی ترقی کے حوالے سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بھی اسس کرنا چاہیے، اپنا بھی انٹرسپیکشن کرنا چاہیے، اور اپنے تنظیم کے مجموعی ماحول اور اس کی کوششوں اور اس کی پالیسیز کا بھی انٹرسپیکشن کرنا چاہیے۔ اب دوستو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جب آپ اقامت دین کے لیے تنظیم بناتے ہیں تو تنظیم اگر بنتی ہے تو لازم سی بات ہے کہ اس کی کچھ قیادت ہوگی، اس کی لیڈرشپ ہوگی، اور اگر لیڈرشپ ہوگی تو لازم ہے کہ اس کے لیے اطاعت ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے درمیان بالکل لاجیکل ربط ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تنظیم ہو لیکن امیر نہ ہو، اور امیر ہو لیکن اطاعت نہ ہو۔ تو اطاعت کا سوال بھی ہمارے تنظیم سے تعلق کے سوال میں بے حد اہم ہے۔ آپ کے ذمہ داران نے بھی سنوپسس میں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ لیڈرشپ اور لیڈرشپ کی اطاعت پر بھی کچھ گفتگو کی جائے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قائد کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے قائد ہمارے درمیان میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ نے اسکول میں پڑھائی کی ہو، جس کے ساتھ آپ کالج گئے ہو، جس کی اچھائیاں برائیاں سب آپ کو معلوم ہے، آپ کا بہت کلوز فرینڈ ہے، اب وہ آپ کا صدر حلقہ بن گیا، اب وہ آپ کا صدر مقامی بن گیا، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بن گیا، تو اب اس کو بھی تکلف ہے کہ میں اس کو کیسے بات کروں، اس کو کیسے کوئی چیز کا آرڈر دوں، اس کے سامنے تو میری ساری برائیاں واضح، اس کو معلوم ہے کہ میں کالج میں کیا کرتا رہا ہوں، اسکول میں کیا کرتا رہا ہوں۔ تو ذمہ دار کو بھی یہ تکلف، اور جو ماتحت ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے درمیان بن گیا لیکن اس کے اندر کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہے، بہت آئیڈیالوجیکل اور انٹلیکچوئل آدمی نہیں ہے، بہت جو وہ مربی نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ تو شیطان اصل میں اس قسم کے وسوسے دونوں جانب پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں قائد بھی اپنی قائدانہ ذمہ داری سے ہچکچاتا ہے، اس کو پورا کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، اور جو ماتحت افراد ہیں، جو کیڈر ہیں، وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اطاعت ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اطاعت کا تعلق قائد کی صفات سے نہیں ہے، اطاعت کا تعلق معروف سے ہے۔ یہ بہت باریک لیکن بہت اہم نقطہ ہے
کہ تنظیم میں کسی شخص کو اگر آپ کا ذمہ دار بنایا جائے، کسی شخص کو آپ کا صدر بنایا جائے، اس کا امیر بنایا جائے، تو پھر اس کی اطاعت کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اس کا اسسمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ صدر صاحب متقی ہے تو ان کی بات مانیں گے اور تقویٰ کم ہے تو بات نہیں مانیں گے۔ اصل بات یہ دیکھی جائے گی کہ صدر جو حکم دے رہا ہے، تنظیم اجتماعی طور پر جو فیصلے دے رہی ہے، آیا وہ معروف کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر معروف کے مطابق ہے تو ہر صورت میں اطاعت ہوگی، اور اگر معروف کے مطابق نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اطاعت کا سوال نہیں پیدا ہوگا۔ تو جب ہم اقامت دین کے لیے تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ تنظیم سے خیانت ہوگی، تنظیم سے غداری ہوگی کہ تنظیم میں آنے کے بعد تنظیم کے ڈسپلن کو ڈسٹروائے کریں، تنظیم کے نظم کو ڈسٹرب کریں، تنظیم میں جو ایک نیگیٹو کلچر پھیلائیں، تنظیم میں ذمہ داران کی اطاعت نہ کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس کے نتیجے میں فیصلوں کا احترام باقی نہ رہے، جس کے نتیجے میں ذمہ داران کا احترام باقی نہ رہے، جس کے نتیجے میں تنظیم کے پالیسی پروگرامز کا احترام باقی نہ رہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم میں سے کوئی شخص بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ شیطان لیکن بہت چالاک ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیتا ہے کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے دین کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میں تنظیم کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میں تنظیم کی بھلائی کے لیے میٹنگ سے پہلے ایک میٹنگ کر رہا ہوں، تنظیم کا کوئی فیصلہ ہوا، میں نے میٹنگ کے دوران شدید طور پر مخالفت کی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن فیصلہ میری رائے کے خلاف ہو گیا، تو اب میں جو ہے وہ پھر لوگوں سے بولتا پھر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو غلط ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور اس کے برے نتائج آ گئے تو پھر تو سرٹیفکیٹ ہی مل گیا۔ میں تو شروع سے ہی بول رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو پہلے ہی مخالفت کی، صدر صاحب کو اتنا سمجھایا لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک ذمہ دار یہ بات کہا کرتے تھے کہ میٹنگ سے پہلے میٹنگ خیانت ہے، میٹنگ سے پہلے میٹنگ خیانت ہے اور میٹنگ کے بعد میٹنگ بغاوت ہے۔ یعنی کہ کسی ایجنڈے پر فیصلہ کرنے کے لیے نشست بلائی جائے، میٹنگ بلائی جائے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کو انفلوئنس کرنا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر پہلے جو ایک میٹنگ کر لے رہے ہیں کہ تم یہ بولو، میں یہ بولوں گا، اس چیز کو ایسے کاؤنٹر کریں گے، اس چیز کو ایسے کاؤنٹر کریں گے۔ ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس ایجنڈے کے ساتھ میٹنگ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تنظیمی میٹنگ سے پہلے ہونے والی تمام میٹنگز خیانت ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر شروع کی جائے، چاہے وہ تلاوت کے ساتھ شروع کی جائے۔ اسی طریقے سے میٹنگ میں کوئی فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد جن کو اس سے اتفاق نہیں ہے وہ الگ سے گروپ بنا کے بیٹھیں، اور فارمل میٹنگ نہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے بات کریں، 4 لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں بغاوت ہے۔ تو تنظیم کا نظم و نسق اس اعتبار سے درست ہوتا ہے کہ آپ میٹنگ سے پہلے پوری تیاری کریں، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی بات رکھیں، پورے لاجک کے ساتھ اپنی بات رکھیں، پوری مضبوطی کے ساتھ دلیل دیں، اور ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اس وقت تک جو دلائل کو سنیں، کاؤنٹر اوپینینز کو سنیں، ان کو جو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا اور آپ کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اگر ہمارا صدر کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے یا ہماری اجتماعیت کوئی ایسی چیز کر رہی ہے جس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے، تب بھی ہم آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھیے 2 فیصلے ہوئے، ایک فیصلہ ہوا میری رائے کے مطابق، میری اپنی خواہش کے مطابق، میری اپنی مرضی کے مطابق، اور دوسرا فیصلہ ہوا میری رائے کے خلاف، میری مرضی کے خلاف۔ اب سوچئے کہ اگر میں پہلے فیصلے کے لیے بہت محنت کرتا ہوں اور دوسرے فیصلے کے لیے محنت نہیں کرتا ہوں، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میں تنظیم کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں، میں بیسیکلی اپنی مرضی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ تو جو چیز سے میں کنونس تھا اس کے لیے میں نے بہت محنت کی، اور جس چیز سے میں کنونس نہیں تھا اس کے لیے میں نے محنت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ میں نے بنیادی طور پر تنظیم کے لیے محنت نہیں کی، اس کے فیصلے کے لیے محنت نہیں کی، بلکہ میں نے اپنی نفس، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے آرگومنٹ کے لیے محنت کی۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں بظاہر بہت معمولی نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس قسم کی چیزوں کا کلچر ڈیولپ ہو جائے، اس قسم کی پریکٹسز ڈیولپ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں یونٹ کا ماحول، تنظیم کا ماحول بہت متاثر ہوتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ تنظیم سے ہمارے ریلیشن شپ کا جائزہ اس حوالے سے بھی ہو کہ ہم اجتماعی فیصلوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اور اجتماعی فیصلوں کا احترام کا معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ پر کہہ رہے ہیں کہ میں اطاعت نہیں کروں گا، اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ مرکز سے کوئی سرکولر حلقے پر آیا تو کتنی سنسیئرٹی سے اس سرکولر کو ریسیو کیا جا رہا ہے، کتنی سنسیئرٹی سے اس کو پڑھا جا رہا ہے، کتنی سنسیئرٹی سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ حلقوں کو بھی تو نیچے سرکولر بھیجنا ہے۔ ہو یہ جاتا ہے کہ اگر مرکز سے کوئی سرکولر آئے اور حلقوں پر یہ کلچر ڈیولپ ہو کہ ارے یار مرکز کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنے سارے کام ہے، ایک اور چیز اس میں دے دی، یہ چیز تو ہمارے پاس اپلیکیبل نہیں ہے،
بعض اوقات اس میں سچائی ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سچائی نہیں ہوتی، اسسمنٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قسم کا رسپانس اگر آرگنائزیشن کے کلچر کا پارٹ بن جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ حلقوں سے جب نیچے سرکولر جائے تو وہاں بھی جو اسی قسم کے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس جو افراد کے سلسلے میں لوز کمنٹ کرنے کا کلچر پیدا ہو جائے تو خود بخود اس کے نتیجے میں جو باقی لوگ بھی اسی چیز کی طرف ڈھلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ اور لیڈرشپ کی اطاعت یہ بہت اہم ہے۔ لیکن یہ تو افراد کیڈر کے سلسلے میں ہو گیا، لیکن اس سے لیڈر کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس بہت پاور آ گئی، اب ہر کسی کو میری اطاعت کرنی ہے، بلکہ اس سے زیادہ لیڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جن فیصلوں کی اطاعت کروانا چاہ رہے، جن فیصلوں پر عمل آوری کرانا چاہ رہے، ان فیصلوں کے سلسلے میں شورائیت ہونی چاہیے، ان فیصلوں کے سلسلے میں جس حد تک ممکن ہو کنسلٹیشن ہونا چاہیے، اور کنسلٹیشن کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے فیورٹزم کا مظاہرہ ذمہ داران کے لیے نازیبا ہے، ناجائز ہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم جو ہے وہ بعض لوگوں سے مشورہ کریں گے اور بعض لوگوں سے مشورہ نہیں کریں گے۔ اسلام کا پورا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے سلسلے میں مشورے کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی گئی کہ عہد میں جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا، منافقت کا مظاہرہ کیا تھا، جو بیچ جنگ میں جو وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ کے رسول سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ان کو بھی مشورے میں شامل رکھیے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو جنگ کے میدان میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ منافق ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ گئے گزرے لوگ ہیں، ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگا، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشوروں میں ان کو بھی شامل رکھیں۔ تو ہمارے ذمہ داران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اتنا بڑا دل رکھتے ہیں، اتنا بڑا دماغ رکھتے ہیں، اتنی وسعت قلب و نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے وہ ساتھی جو شدید مخالفت کرتے ہیں، ہمارے وہ ساتھی جو پروگرامز کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے، یا وہ ساتھی جو بہت سلیک ہیں، کیا ہم ان کو بھی مشورے میں شامل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا کوئی سلیک فرد آ کے، یا کوئی آدمی جو بہت ایکٹیو نہیں ہے وہ آ کر مشورہ دیتا ہے تو ہم ہلکے سے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مشورہ دے کے بھاگ جائے گا، عمل کے دوران تو آئے گا نہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے آپ ان کو بھی مشورے میں شامل رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشورہ دینا ہر فرد کا حق ہے، اور مشورہ دینے کے لیے سوچنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ تنظیم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنظیم کے بارے میں سوچے۔ ہماری تنظیم اور اس کے کلچر کا ایک بہت یونیک پہلو ہے کہ باقی تنظیموں میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ کے لیول پر لوگ ہیں، جو شورا کے لیول پر لوگ ہیں، ان کا کام ہوگا سوچنا، سمجھنا، پالیسی بنانا، پروگرام بنانا، چیزوں کو چاک آؤٹ کرنا، فائنلائز کرنا، اور باقی لوگ تو مزدور ہیں، کام کریں۔ لیکن ہماری تحریک کا نیچر یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحریک کی رخ، اس کے ڈائریکشن، اس کی پالیسی، اس کی پروگرام، اس کی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں سوچے۔ اب ہر کسی کی سکت مختلف ہوگی، اس کی استعداد مختلف ہوگی، اس کے اعتبار سے اس کے سجیشنز مختلف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے، وہ سمجھے، وہ غور و فکر کرے، اور ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ متعلق لوگوں سے لازماً مشورہ کرے اور مشورے کو پاس کیے بغیر کسی بھی قسم کے فیصلے نہ لے۔ اور جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا چیلنج پریکٹیکل یہ آ جاتا ہے کہ ہم کرٹیسزم کو کیسے لیتے ہیں۔ اس پر بھی آپ کے ذمہ داران نے سنپسس میں متوجہ کیا ہے کہ کچھ گفتگو تنقید کے حوالے سے بھی کی جائے۔ تنقید کے دونوں پہلو ہیں۔ تنقید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ذمہ داران کو بہت بڑا دل رکھنا چاہیے، ہر قسم کی تنقید کو قبول کرنا چاہیے، اس کا موقع دینا چاہیے۔ اور جب ہم ہر قسم کی تنقید کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلٹر نہیں ہو سکتا کہ مناسب تنقید ہو، نامناسب تنقید نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ تنقید سے پہلے کیسے طے کریں گے کہ کون سی تنقید نامناسب ہے؟ کرٹیسزم سے پہلے ہی اگر آپ طے کر لیں گے کہ اسی ٹائپ کا کرٹیسزم ہوگا تو اگین آپ اس کرٹیسزم کو چند باؤنڈریز کے درمیان محدود کر دیں گے۔ پھر اگین بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوگا، تحفظات پیدا ہوں گے کہ یار ہماری تو ہر بات کو نامناسب کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، سنا ہی نہیں جاتا۔ تو ذمہ داران اتنا بڑا جگر پیدا کریں، اتنا بڑا دل پیدا کریں کہ جس قسم کی بھی تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہو، تنظیم کے حوالے سے ہو رہی ہو، وہ اس کو سنیں۔ یہ نہیں کہ وہ تنقید مناسب ہو تبھی سنیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تنقید کے حوالے سے ذمہ دار کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ ہر قسم کی تنقید کو قبول کرے، ہر قسم کی تنقید کو ایٹ لیسٹ سنے، تنقید کرنے والے کو بات رکھنے کا موقع دے۔ یہ ذمہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور باقی جو افراد ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ تنقید کے حدود اور آداب کا خیال کریں۔
ہوتا یہ ہے کہ ان حدود اور آداب کو وہ آدمی انفورس کرنے کی کوشش کرے جس پر تنقید کی جا رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے تو وسعت اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے، لیکن جو فرد خود تنقید کر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ میری تنقید کے لیے مناسب الفاظ کیا ہو سکتے ہیں، مناسب موقع کیا ہو سکتا ہے، مناسب پلیٹ فارمز کیا ہو سکتے ہیں. تو تنظیم میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچیں گے تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو کوشش یہ کرے کہ ذمہ دار خود اپنے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کرے، اور جو ماتحتین ہے وہ یہ سوچے کہ مجھے بھی اس طریقے سے تنقید کرنی ہے کہ اس کا بہتر نتیجہ نکلے. اور تنقید کے پورے عمل کے دوران اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری تنقید، ہمارا کرٹیسزم لازماً اصلاح کے لیے ہو، پورے اخلاص کے ساتھ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پرسنل گرجز نکال رہے ہیں، اپنا کوئی ذاتی غصہ نکال رہے ہیں، کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، یا اپنی کسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی ایشو کو ڈریگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان سب سے بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ تو تنقید سننے والے کے دل کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تنقید کرنے والے کے دل کا حال بھی جانتا ہے. تو تنقید کے ان آداب کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے. تنقید کے کرٹیسزم کے حوالے سے سیدنا عمر کے دور کا وہ واقعہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہی پہلو ہمارے ذہن میں آتا ہے. وہ یہ کہ سیدنا عمر کھڑے ہوئے تو خطبے کے لیے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کرتے کا کپڑا بہت زیادہ ہے، اور لمبا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، اور سب کے حصے میں جو کپڑا آیا وہ تو چھوٹا تھا، اس میں اتنا زیادہ کرتا نہیں بن سکتا تھا. اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ آپ اس کا جواب دیجئے. ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ بھی میں نے حضرت عمر کو دے دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا لمبا کرتا بنا. یہ واقعہ سنا کر ہم لوگ اس سے ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، دوسرا مس کر جاتے ہیں. وہ پہلا کنکلوژن کیا ڈرا کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کی ذات کتنی اچھی تھی، شخصیت کتنی اچھی تھی کہ وہ کھلے مجموعے کے اندر تنقید کو سن رہے ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے، وہ دوسرا پہلو یہ کہ جب سیدنا عمر کے بیٹے کی جانب سے جواب دے دیا گیا تو سننے والے نے اس کو قبول کیا. ایسا نہیں کہ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ پھر بھی صحیح ہے کیا بیٹے سے لینا چاہیے تھا، کیا یہ صحیح ہے کیا، خلیفہ ہے اس کو تو جو وہ سب کے ساتھ برابری کرنی چاہیے تھی، خود کا بیٹے کو کیوں نہیں دیے، بیٹے کا خود کیوں لے لیے. تو بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو ہمارے ذمہ داران جواب دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس جواب کو سننا، اس پہ غور کرنا، اس پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، بعض اوقات ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہر رسپانس کا ایک کاؤنٹر رسپانس جو وہ ہمارے ذہن میں بنتا رہتا ہے. موجودہ دنیا کا بھی ایک بڑا کرائسس ہے یہ، جو میڈیا کی دنیا میں بھی آپ خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ کہ ہم کمیونیکیٹ بات سمجھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ بحث کے لیے یا ڈیبیٹ کے موڈ کے لیے کرتے ہیں. تو جب تک ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو کاؤنٹر رسپانس سامنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا اس بات کا یہ جواب دوں گا اور اس بات کا یہ جواب دوں گا. تو تنقید کے سلسلے میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی سوال کیا جائے اور اس سوال کا جواب مل جائے تو اگر وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر وزن ہو تو ہم اس کو قبول کریں، اور مزید اس کو جو دیگر سوالات میں الجھا کر جو وہ اس کو جو ضائع کرنے کی یا اس کو مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی ہمارے لیے تنظیمی آداب کے اعتبار سے بے حد اہم چیز ہے. آخری بات جو آپ کے سنوپسس میں کہی گئی وہ تعلقات کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بنیادی نوعیت کی بات ہے، بہت ہی بیسک نوعیت کی بات ہے کہ تنظیم جہاں فکر اور نظریات سے چلتی ہے وہیں یہ کہ تنظیم افراد کے آپسی محبت اور آپسی تعلقات سے چلتی ہے. اگر فکر بہت اچھی ہو، نظریہ بہت اچھا ہو تو لازماً وہ لوگوں کے رویوں میں بھی ریفلیکٹ کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمارا آپس کا تعلق بھی اس بات کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہم اللہ سے کتنا جڑے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی خدا سے تو کنیکٹ ہے لیکن خدا کے بندوں سے ڈسکنیکٹ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کی سے لے تو خیر خواہی چاہتا ہے لیکن بندوں کے سلسلے میں خیر خواہی نہیں چاہتا. تو مجھے اور آپ کو اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے تعلقات تنظیم میں ہمارے ساتھیوں سے ہمارے تعلقات زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ، اس کو درست کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو پرسپیکٹو اپروچ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی حیثیت کا تعین کریں کہ تنظیم میں ہمارے ساتھیوں کی حیثیت کیا ہے. اگر کرناٹکا حلقے کے اندر 800 ساڑھے 800 ممبرز ہیں تو یہ ممبرز بنیادی طور پر کیا ہیں؟ کیا یہ عیسائیوں کے مزدور ہیں؟ کیا یہ اقامت دین کی عمارت کے مزدور ہیں؟ کیا یہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں اور آپ ریئلائز کریں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے منزل کے بھی ساتھی ہیں، وہ ہمارے الٹیمیٹ گول کا بھی پارٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو دنیا میں اقامت دین کر لینا ہے اور اس کے لیے لوگ چاہیے تو ہم نے لوگوں کو جمع کر لیا تو بس اقامت دین کی عمارت تعمیر ہونے کے لیے یہ مزدور ہے، بلکہ یہ مزدور بھی ہے، یہ مزدور کے ساتھ ساتھ منزل کا حصہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اقامت دین بھی کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی فلاح ہو، انسانوں کو خیر حاصل ہو، انسانوں کو اللہ کی رضا ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ممبرز ہمارا صرف مین نہیں ہے بلکہ وہ اینڈ بھی ہے۔ جب آپ اس حیثیت سے اپنے وابستگان کو دیکھیں گے تو ان سے ڈیل کرنے کا ہمارا پورا اپروچ بدل جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا، ہمارے ایک ساتھی SIO کے ممبر بنے، لمبی مدت تک وہ بہت ایکٹیو رہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا ہوا، گھر میں ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، وہ تنظیم سے دور ہو گئے، انہوں نے پروگرام میں آنا چھوڑ دیا، ایکٹیویٹیز میں آنا کم کر دیا۔ ایک حد تک جو وہ تنظیم کو بالکل جو وہ تنظیم جو کچھ کہتی رہی اس کے اگینسٹ ہی ان کی ڈائریکشن میں کام چلتا رہا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہم اس آدمی سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، ہم اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ سلیک ہو گیا ہے، سلیک ہو گیا ہے تو اس کو نوٹس دے دی جائے، سسپینڈ کیا جائے، ایکسپل کیا جائے، تنظیم سے نکال دیا جائے۔ تو یہ جو پورا ہمارا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے کسی فرد کے سلسلے میں کہ جب تک ایکٹیو تھا تو بہت اچھا، اب ایکٹیو نہیں رہا تو اس کو سائیڈ لائن کر دیں یا اس کو نکال دیں۔ یہ اس وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم فرد کو اس کی یوٹیلیٹی کی بنیاد پر ناپتے ہیں کہ تنظیم کو کیا دے رہا ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے افراد کو پروگرامز میں بلاتے بھی ہیں تو بعض اوقات یہ محسوس ہے کہ اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہفتہ اجتماع میں آئے گا تو تنظیم کا پروگرام کامیاب ہوگا، اور نہیں آ رہے تو تنظیم کا پروگرام خراب ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں آیا تو تنظیم کا پروگرام خراب ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم سے دور ہو رہا ہے تو تنظیم تو ذریعہ تھی خدا کی رضا کا، تو تنظیم سے دور ہونے کا مطلب یہ کہ خدا نہ خواستہ اس کا امکان ہے کہ ہمارا ساتھی اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، تو میں اس کو تنظیم میں واپس لاؤں گا، لیکن تنظیم کے مفاد کے لیے نہیں لاؤں گا بلکہ اس لیے لاؤں گا کہ مجھے اس کو خدا سے قریب کرنا ہے، کہیں وہ ساتھی جنت کے راستے سے دوسرے راستے کی طرف نہ چلا جائے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اس اپروچ کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے تو اس کے بعد کوئی آدمی کیسے سلیک رہے گا؟ سلیک کیسے ممکن رہے گا؟ آپ اس کو جب یہ بتائیں گے کہ میں تم کو آفس کی طرف بلا رہا ہوں تو آفس کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم ممبرز کیمپ مس کر رہے ہو تو تم کو لیٹر جو بھیجا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم نے تنظیم کو ڈسٹرب کیا، اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ ممبرز کیمپ کو مس کرتے ہوئے تم نے ایک اچھا موقع اپنے تزکیہ اور تربیت کا جو تھا اس کو گوا دیا۔ اور یہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے یہ کوئی آرگنائزیشنل کارروائی نہیں ہے بلکہ تمہاری تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس حیثیت سے ذمہ داران بھی اپنے کیڈر کو دیکھیں، کیڈر بھی جو ہے وہ ذمہ داران کو دیکھیں، اور ہم سب اس حیثیت سے اگر ایک دوسرے کو جنت کے سفر کے راہی کی حیثیت سے امیجن کرنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہوگی، جو اخلاص پیدا ہوگا، جو تعلقات پیدا ہوں گے، جو ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں خیر پیدا ہوگا، وہ خیر نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی زندگیوں کو منور کرے گا بلکہ اجتماعیت کے اندر بھی ایک ایسی روح اور ایک ایسی جان پھونکے گا جس کے ذریعے سے اجتماعیت اس دنیا میں بھی لوگوں کو جو وہ یہ بتا سکے گی کہ اس سیلفش دنیا میں جہاں ہر کوئی خود غرض ہے وہاں بے غرضی کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی ذات کو محور و مرکز بناتا ہے وہاں جو خدا کو اور خدا کے بندوں کو محور و مرکز بنا کر کیسے زندہ رہا جاتا ہے، جہاں دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، آدمی اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے، وہاں بے لوث محبت کیا ہوتی ہے اس کی مثال ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے، اور وہ بے لوث محبت ہم کو اس دنیا میں بھی جوڑے رکھے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ ہم کو جوڑے رکھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رخ پر ہم تمام کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تنظیم کی، تحریک کی، کاز کی محبت کو، اس کی فکر کو، اس کے شعور کو ہمارے اندر زندہ فرمائے، اس کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تنظیم کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اس کی ضرورتوں کو سمجھنے کی، اس کے لیے آگے بڑھ کر قربانیاں دینے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول فرمائے، اس کا بہتر اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔